شریعت کہتی ہے اگر روحانی، جسمانی، نفسیاتی، وہمی اس طرح کی بیماریوں سے بچنا ہے تو 5 قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں آپ اختیار کریں۔ سب سے پہلی پاکیزگی اور طہارت تمہیں کیا حاصل کرنی چاہیے؟ وہم آتے ہیں دل میں، حسد اور بغض اور شیطانی وساوس جو ہے وہ ڈیرے جماتے ہیں دل میں۔ اپنے دل کو پاک رکھا کرو، کس سے؟ حسد اور بغض سے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر، اس کے صحابہ، اس کے قرآن پہ شک نہ کرو، تشکیک نکالو دل سے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کائنات میں سب سے افضل مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہے، جس کے دل میں گناہ کے جذبات جگہ نہیں بناتے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے اٹھتے۔ یہ پاکیزگی آ جائے، وہم کیسے آئے؟ دل کی طہارت اور پاکیزگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو کچا پیاز کھا کے نہ آئے اور لہسن استعمال کر کے نہ آئے، اگر کھانا بھی ہے فلیمتہ ما طبخا، اس کو پکا کے کھائے۔ فرشتوں کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی، جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو۔ کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، کھانے سے پہلے بھی مسواک، کھانے کے بعد بھی مسواک، جاگتے بھی تو مسواک اور سونے سے پہلے بھی مسواک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تیسرا ادب، اللہ کے رسول نے جو پاکیزگی تیسری جگہ پہ بیان کی ہے، طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، مسلمانوں اپنے جسموں کو ہی پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک صاف کر دے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فطرت کی چیزوں میں بیان کیا؟ غسل البراجم، یہ جوڑ ہوتے ہیں نا، بس اوقات اس میں کچھ چیز رہ جاتی، فرمایا ان جوڑوں کو، ان کو اچھی طرح تم صاف کیا کرو جب تم وضو کرو، تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس رہے ہی نہ۔ آج اس کو وہ اپروو کر رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، جن کا ایمان حدیث پہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر۔ طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے سمیلی اور بدبودار جو گھر ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات اللہ کے رسول فرما رہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس حدیث کی روشنی میں سمجھے آج صفائی کا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ طہروا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ میلا کچیلا لباس پہنا ہوا ایک شخص آ گیا اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے 2 وہاں باتیں بیان کی، فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے، پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے، اور لفظ آگے کیا ہے؟ فإنما هو الشیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صفائی، اس کی پاکیزگی، اللہ ذوالجلال نے یہ علاج بتایا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔